عبداللہ کو اپنے ہاتھ سے غذا کھلانے والی اپنے بابا کے بعد داہنے ہاتھ سے تسبیح نہیں کر سکی. پوری ذمہ داری جتنے دن بابا کے بعد زندہ رہی بائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھی. ایسے ہی تو نہیں کہہ کے چلی تھی سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالی. وہ مصیبتیں آئیں مجھ پر کہ اگر دنوں پر آتی تو راتوں کے لباس بدل لیتی. ہاں یقیناً سارے ہی عزادار بیٹھے ہیں میرے سامنے اور عزادار کا دل بہت نرم و نازک ہوتا ہے. میں تمہارے دل پہ زیادہ چوٹ نہیں لگانا چاہتا. میں نے پوری تحقیق کی ہے. خود تھوڑے دن گزارے انگلیوں پہ گنے ہوئے دن اور مصیبتیں یہ. اللہ اکبر. سنا ہوا ہوگا بطول حق مانگنے کے لیے کوئی ملکوں کا سفر کر کے نہیں گئی, حتیٰ کہ ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں گئی, بھئی ایک محلے سے دوسرے محلے نہیں گئی. قرآن لاؤ میرے سر پہ رکھو, علم میرے ہاتھ میں دو. 25 قدم چل کے گئی اور 25 ہی قدم واپس لوٹی. مجھے حسین کی آخری نماز کی قسم, جب چلی تھی سر میں ایک سفید بال نہیں تھا, جب لوٹ کے آئی سارا سر سفید. اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں تمہیں دعا ہی دے سکتا ہوں کہ جو جو آنکھ اس غم میں روتی ہے خدا کرے کبھی کسی غم میں نہ روئے. واپس آئی, تیری شام والی مخدومہ نے دیکھا, اماں اماں فدق جانے کا اتنا غم منایا, سر سفید کر لیا جیسے نشیب میں پانی آتا ہے. بلا تشبیہ دوڑ کے بیٹی کے گلے میں باہیں ڈالی, کہا میں ہزاروں لاکھوں فدق تیری جوتیوں پہ قربان کر دوں. میں نے فدق کی وجہ سے سر سفید نہیں کیا تو اماں اور کیا ہے؟ کہا میں نے دربار میں حسین کے گلے پہ خنجر دیکھا, میں نے دربار میں تیرے ہاتھوں میں رسیاں دیکھی. زینب تیری بے ردائی نے مجھے بوڑھا کر دیا, تیرے ہاتھوں کی رسن نے مجھے بوڑھا کر دیا, مجھے شرابی کے دربار نے ضعیف کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں چھوڑ دیتا یہیں, میں زیادہ طویل عریض مصائب نہیں پڑھا کرتا, صرف بانی مجلس کی خواہش پر. ہاں 2 فکریں صرف اور کہنے لگا ہوں. خود اتنے ستم دیکھے, لمحوں میں سر سفید کرنے والی کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ بطول کو اپنے درد یاد نہیں رہے. میں نہیں جانتا میرے سامنے کون کیا ہے, کس کے دل میں کتنی طاقت ہے. میں یہ بھی نہیں جانتا کہ بیمار کربلا کس کے دائیں بیٹھے ہیں, کس کی دائیں طرف بیٹھے ہیں. موجود ضرور ہے, اسی کو گواہ بنا کے اس کی دادی کے متعلق ایک جملہ کہنے لگا ہوں. ایک وقت آیا بطول کو اپنے زخم اپنے درد یاد نہیں رہے. کب؟ جب علی کو گرفتار کر کے دربار میں لے جایا گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. العظمت للہ. گھر میں بیٹھی تھی, اپنے بابا پر رو رہی تھی. اچانک کربلا والا
دوڑے دوڑے آیا ہے میرا مولا حسین. اماں اماں. کیا ہوا میرے لال؟ اماں قیامت آ گئی. حسین آخر ہوا کیا؟ اماں قیامت ہی تو ہے، میرے بابا کے گلے میں رسی ہے، میرے بابا کو گرفتار کر کے دربار لے جایا جا رہا ہے. اب مر تو نہیں جاؤ گے نا؟ جیسے ہی شام والی کھڑی تھی زینب نے سر سے چادر اتاری. اماں جب تک میرا بابا پلٹ کے نہیں آئے گا میں چادر سر پہ نہیں لوں گی. بطول نے چادر سر پہ لی، مسجد کے دروازے پہ گئی، بس میں چھوڑنے لگا ہوں. آخذت بے عدادت الباب، مسجد کی چوکٹوں کو پکڑا. بطول نے کہا چھوڑتے ہو علی کو یا چادر اتاروں؟ اللہ اکبر. میں نے جملہ کہہ دیا، پڑھ دیا، تم نے سن لیا. یہ کہنا تھا آسمان سے آگ کے گولے کی شکل میں عذاب آیا، ہوا میں رک گیا. مدینے کے شہر کی دیواریں اتنی بلند ہوئیں کہ اونٹ سوار نیچے سے گزر سکتا تھا. بس اسی جملے کے لیے میں نے تکلیف دی. سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرو گے، منبر ضامن ہے. سلمان دوڑا دوڑا آیا، تو رحمت کل کی بیٹی ہے، معاف کر دے اپنے بابا کی امت کو. اب بطول کا جواب سننا. بطول نے رو کے کہا چچا سلمان، آخذو حقی فصبرتو، قاتلو ولدی فصبرتو، کاسرو ظالی فصبرتو. انہوں نے میرا حق مارا، میں نے صبر کیا. انہوں نے میرا محسن مارا، میں نے صبر کیا. انہوں نے میری پسلیاں توڑی، میں نے صبر کیا. میں علی کے گلے میں رسی برداشت نہیں کر سکتی. میری زینب ننگے سر بیٹھی ہے، میری بیٹی میری